اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت سید الاولیاء سید الاوصیاء وصی الرسول خلیفۃ الرسول. جب وجہ اللہ، ید اللہ، اذن اللہ، جنب اللہ، نور اللہ، روح اللہ. اور خیر المومنین، امام المتقین، اسد اللہ، غالب علی کل غالب، امیر المومنین علی ابن ابی طالب. لعنت اللہ علی اعداء امیر المومنین. بہت بہت مبارک ہو 13 رجب کے جشن کی آپ کو. مولا علی علیہ السلام کی آمد کا جشن ہے. چہروں پہ مسکراہٹ سے جائیے. علی ہماری جان ہے، ہمارا دل ہے، ہمارا ایمان ہے، وصی رسول ہے، خلیفۃ الرسول ہے، اور اس کائنات میں اللہ کا سب سے بڑی آیت ہے علی. ہم سے تو بہتر میں آپ کو کہہ سکتا ہوں کہ بظاہر ہمارے سے بہتر ان 2 نمبر سیاستدانوں کے کارکن ہیں. نواز لیگ، پیپلز پارٹی، تحریک انصاف. ان کے لیڈر کے حق میں ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہوتی، پھر بھی لیڈر کرتے ہیں. ہمارے اپنے مانگتے ہیں دلائل. جب مولا علی علیہ السلام کے متعلق کوئی کہہ دے کہ کائنات کے مالک ہے علی، تو کہتے ہیں جی دلیل کیا ہے؟ جب اللہ نے کہا ہے کہ اطاعت کرو اولی الامر کی، امر کے اوپر ہے علی. ٹھیک ہے. یسألونک عن الروح، تم سے روح کے متعلق سوال کرتے ہیں. قل الروح من امر ربی، روح ہے امر میرے رب کا. جب روح کے اوپر علی کا تسلط ہے تو ہر چیز کے اوپر علی. آپ لوگوں سے اگر کوئی کہے کہ میکائیل علیہ السلام کائنات میں رزق بانٹتے ہیں، یہ فرشتہ بارش برساتا ہے، یہ فرشتہ جناب جی گندم اگاتا ہے، یہ زراعت اگاتا ہے، جی بسم اللہ، تو جو فرشتوں کا سردار ہے جبرائیل علیہ السلام، وہ تو شاگرد ہے مولا علی علیہ السلام کا. تو پھر کیسے کوئی اس راہ سے بھٹک سکتا ہے؟ علی ہے شمس کا قمر، والشمس والضحاہا، سورج کی قسم اور اس کی روشنی کی قسم. والقمر اذا تلاہا، اور قمر کی قسم جو اس کے پیچھے آتا ہے. امام جعفر صادق علیہ السلام کا کہ یہاں سورج سے مراد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور روشنی سے مراد وہ روشنی ہے، وہ نور ہے جس کی بدولت انہوں نے کائنات کو اندھیروں سے نکالا. اور ان کے پیچھے آتے ہیں علی مولا علیہ السلام. اور چاند اور سورج اگر آپ مادی دنیا میں دیکھیں تو چاند کی اپنی کوئی روشنی ہے ہی نہیں ہے. چاند روشنی لیتا ہے سورج سے اور پہنچاتا ہے دنیا تک. جب سورج چھپ جاتا ہے تو چاند سامنے آتا ہے اور دنیا کو روشنی دیتا ہے. اس لیے اور پھر جب ہمیں کسی سے محبت ہوتی ہے نا، تو جب بھی کسی جگہ پہ اس کا نام آئے تو ہمارے دل میں وہی آتا ہے. جیسے کہ میں نے کہیں سنا تو میرے دل میں آیا کہ یہ بات تو میرے مولا پہ فٹ ہوتی ہے. وہ یہ ہے کہ کیا دلکش منظر ہوتا ہے، کیا دلکش راتیں ہوتی جب ان کا تصور ہوتا ہے اور چاندنی راتیں ہوتی ہیں. کن کا تصور ہوتا ہے؟ مولا مشکل کشا کا. اور ان کا تصور ہوتا ہے اور چاندنی راتیں ہوتی ہیں. وہ ہوتے ہیں، ہم ہوتے ہیں. اور ان سے نہیں، وہ ہوتے ہیں، ہم ہوتے ہیں، اور چاندنی راتیں ہوتی ہیں. ایک چاند کو تکتے رہتے ہیں، ایک چاند سے باتیں ہوتی ہیں. مولا مشکل کشا حق ہے اللہ کی طرف سے. اب تھوڑی سی دلیل بھی پیش کر دی جائے نا. سورہ مومنین یہ 70 71 72 اس طرح 70 کے راؤنڈ آیات نمبر ہیں. ام لم یعرفوا رسولہم فہم لہ منکرون، یا نہیں جانتے رسول کو اس لیے اس کے منکر ہیں. ام یقولون بہ جنہ،
یا کہتے ہیں یہ دیوانہ ہے. مشرکین منافقین مولانا کے متعلق مولا حضور سے کہتے تھے کہ آپ تو علی کی محبت میں دیوانے ہو چکے ہیں, آپ کو جنون ہے. اللہ نے کہا کہ تم کیا کہتے ہو کہ یہ جنونی ہے؟ بل جاءہم بالحق, بلکہ یہ ان کے پاس آیا ہے حق لے کر. وَأَكْثَرُهُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُونَ, اور ان کی اکثریت حق سے کراہت رکھتی ہے, نفرت کرتی ہے. اب ترجمہ دیکھیں تو وہاں بریکٹ میں لکھا ہوگا حق لے کے آئے, قرآن لے کے آئے. کوئی انسان, کوئی مسلمان مجھے دکھا دے جو قرآن سے نفرت کرتا ہو. کوئی ہے؟ کوئی بھی نہیں. اس لیے اس حق سے مراد قرآن نہیں ہے. ایک اور جگہ سورہ محمد کی دوسری آیت ہے, والذین آمنوا وعملوا الصالحات, وہ لوگ جو ایمان لائے. ایمان کس پہ لاتے ہیں؟ اللہ, رسول, آخرت, قیامت, جنت, جہنم, کتاب, اور وعملوا الصالحات, اور عمل صالح کیے. عمل صالح آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا ہے؟ نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ؟ نہیں, یہ نہیں ہے. اس کی دلیل میں آپ کو دیتا ہوں ابھی. عمل صالح ہر وہ عمل ہے جو امام وقت کی اطاعت میں کیا جائے. امام وقت کی اطاعت میں آپ اگر سو بھی جائیں تو آپ کی عمل صالح ہے. امام وقت کی اطاعت نہ ہو تو پورے دن کا روزہ اور پورے رات کی نماز گناہ لکھا جائے گا. امام جعفر صادق علیہ السلام کا فرمان ہے, مولا علی علیہ السلام کی ولایت سے باہر ہو کر جو کہ نماز پڑھتا ہے زنا لکھتا جاتا ہے. دلیل سب سے بڑی, کربلا کے میدان میں حضرت عباس علیہ السلام نے جنگ کیوں نہیں کی؟ امام وقت نے انہیں کہا تھا کہ آپ نے جنگ نہیں کرنی. ان کا دل تھا, انہیں دل تڑپ رہا تھا ان کا کہ میں کوفیوں شامیوں کو فنار کروں. لیکن جب امام نے فرما دیا کہ آپ نے جنگ نہیں کرنی تو ان کا یہ عمل صالح ایسا بنا کہ ابھی بھی ان کی زیارت پہ لکھا ہوا ہے السلام علیکہ یا ایھا العبد الصالح. یہ ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات, ٹھیک ہے, وآمنوا بما نزل علی محمد وہو الحق من ربہم, اور ایمان لائیں اس پر جو محمد پر نازل ہوا اور وہ حق ہے اس کے رب کی طرف سے. کفر عنہم سیئاتہم, اگر وہ ایسا کریں گے تو ان کی برائیوں کو, گناہوں کو ان سے دور کر دے گا. وَأَصْلَحَ بَالَهُمْ, اور ان کا حال درست کر دے گا. اب یہ حق کیا ہے جو قرآن کے بعد آیا ہے؟ تو پھر جب آیت آئی نا, یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک, کیا نازل ہوا تھا تمہارے رب کی طرف سے؟ کیا قرآن اللہ کے رسول نے پڑھ کے سنایا, نماز پڑھ کے بتائی, حج پڑھ کے بتایا؟ اعلان تو ولایت کا ہی کیا. یہ وہ ولایت ہے جو حضور پر نازل ہوئی اور اس کا اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضور نے اعلان کیا. اور یہ ولایت کا حکم اتنا سخت ہے کہ اس کے لیے اللہ تعالیٰ کے قانون میں آپ تبدیلی دیکھیں گے. اللہ تعالیٰ نے کتنی دفعہ کہا لن تجد لسنت اللہ تبدیلا, تم نہیں پاؤ گے اللہ کے سنت میں تبدیلی. لیکن اس ولایت کی خاطر تبدیلی آئی, بلکہ علی ولی کی خاطر تو پہلے دن ہی تبدیلی آ گئی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے وقت ہوا جب آنے کا دنیا میں, تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ محترمہ سے اللہ نے کہا کہ آپ باہر تشریف لے جائیے, یہ مسجد ہے, عبادت کی جگہ ہے, پیدائش کی جگہ نہیں ہے, تشریف لے جائیے. اور بی بی فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہا تو طواف کر رہی تھی, اللہ نے دیوار کھول کے فرمایا کہ اندر آ جاؤ. سنت میں تبدیلی پہلے آپ نے دیکھی. دوسری دفعہ جب ولایت کا اعلان ہوا تو اس وقت ایک شخص تھا, نعمان فہری اس کا نام تھا. اس نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے آ کے کہا, اور اس وقت وہ اپنے اونٹ پہ بیٹھا تھا, اس نے کہا یا محمد, تم نے کہا کہ اسلام لاؤ, ہم لے آئے. تم نے کہا کہ نماز پڑھو, روزے رکھو, حج کرو, ہم نے سب کچھ کیا. اب تم اپنے بھائی کو ہمارے سر پر مسلط کر رہے ہو, یہ اپنی طرف سے کر رہے ہو یا اللہ کی طرف سے کر رہے ہو؟ تو حضور نے کہا کہ میں تو اللہ کے حکم کے علاوہ کچھ کرتا ہی نہیں. تو اس نے کہا کہ اللہ نے اگر علی کو ہمارا حق مقرر کیا ہے
تو تم اللہ سے کہو کہ میرے سر پہ عذاب نازل کرے۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ اس نے اتنی بڑی گستاخی کیوں کی؟ کیونکہ اس کے سامنے تاریخ میں چند ہی سال پہلے کا واقعہ ہے، جب ابو جہل نے بدتمیزی کی تھی، توہین کی تھی حضور کی، تو اللہ پاک کی طرف سے ارشاد فرمایا گیا تھا کہ میں ان پہ کیسے عذاب نازل کروں جبکہ تم ان میں موجود ہو۔ لیکن اس دفعہ جیسے ہی اس کے منہ سے نکلا تو اللہ پاک کی طرف سے ایک پتھر آیا جو اس کے سر سے اس کے جسم میں گھسا اور اونٹ کے اندر سے گزرتا ہوا نیچے گزر گیا۔ اتنی سخت ہے ولایت علی، اور اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ صرف شیعان علی ہیں جو پڑھتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان علی ولی اللہ۔ ہم ہیں صرف جو اس ولایت پہ قائم ہیں، اور علی کی ولایت کا اقرار اللہ کی وحدانیت کا اقرار ہے۔ اگر کوئی شخص اللہ کے توحید مانتا ہے لیکن علی کی ولایت نہیں مانتا تو وہ شیطان ہے۔ دلیل یہ کہ شیطان سے زیادہ عبادت کسی انسان نے کی ہے؟ سوال ہی پیدا نہیں۔ اللہ نے کیا کہا تھا شیطان سے کہ میری ایک حجت کو سجدہ کرو، اور وہ حجت علی سے بڑی ہے؟ دلیل اسی خطبہ قدیر میں حضور نے فرمایا تھا من کنت مولا فہذا علی مولا۔ لمبی چوڑی بات نہیں ہے، صرف یہی بات ہے کہ جب علی ہر اس کے مولا ہیں جس کے حضور مولا ہیں، تو پھر آدم، جبرائیل، نوح سب کے مولا ہیں حضور، تو علی بھی سب کے مولا ہیں۔ تو جس نے آدم کا انکار کیا وہ تو شیطان بن گیا، تو جو علی کا انکار کرے گا وہ شیطان نہیں تو کیا ہوگا؟ نعرہ حیدری۔ صلوات اللہ محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد